دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے۔ جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا، اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس میں غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ۔ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں، اور ان پر حکومت کرنے کا حق، کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں۔ یہ اسلام کی روشنی میں، ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی، یہ اسلام کی روشنی میں۔ اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے، ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ نہ مانیں اسلام کو، لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا۔ 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن ممالک کی لکیریں کھینچ چکی تھی، پوری دنیا کا معاہدہ ہے، پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی، بولو نا، نہیں لڑ سکتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا۔ اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں، یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے، بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر، لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم، اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے، دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہے، اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا۔
फिलिस्तीन और बैतुल मक़दिस इस्लाम की रोशनी में भी मुसलमानों का है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की रोशनी में भी किसका है? मुसलमानों का है। वो तो दो वजूहात हैं। तो आप बताओ, इतनी बड़ी वजह के होते हुए क्या फिलिस्तीनी वो मस्जिद छोड़ सकते हैं क्या? आज हमारी मस्जिद पे कोई शख्स आए, कोई दूसरे मौलवी साहब आ जाए कि मैं मस्जिद पे कब्जा करना चाहता हूँ, क्या कमेटियां कब्जा करने देती हैं? बोलो भाई क्या हो गया? नहीं देती। हालांकि वही मौलाना साहब ही हैं, लेकिन फिर भी कोई कब्जा कर ले इंसान बर्दाश्त कर लेता है। चलो जी, एक मौलाना को निकाला तो दूसरा भी कौन आया है? कोई मुसलमान ही आया है ना। लेकिन एक मस्जिद है, कोई हिंदू आके कहता है कि ये मस्जिद मेरे हवाले कर दो, जबकि उस मस्जिद के कागजात भी आपके पास हैं, मस्जिद आपके लिए रजिस्टर्ड है और एज ए मस्जिद रजिस्टर्ड है, तो क्या आप किसी गैर मुस्लिम के हवाले कर दोगे मस्जिद? उसका मुतालबा करना इलीगल भी होगा और इस्लाम की रोशनी में हमारे लिए उसके हवाले अपनी मस्जिद को करना ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। खुदा के सामने जवाब दे होंगे हम। 20-22 साल की बात है, मेरी मुलाकात पाकिस्तान में कुछ फिलिस्तीनियों से हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या कहानी है ये फिलिस्तीन के हालात क्या? उन्होंने कहा हम किसी कीमत पे भी 1 इंच भी यहूदियों के हवाले नहीं छोड़ेंगे। लन नतरुका शिब्र लिज़ुल्ली, जिल्लत के लिए एक बालिश भी हम जलील होकर एक बालिश जमीन भी इनके हवाले नहीं करेंगे हम। तो वो तो कटने के लिए तैयार बैठा है भाई, तो कटने के लिए तैयार बैठा है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, लोग कहते हैं ना कि हम सब फिलिस्तीन जो है वो यहूदियों के कंट्रोल में है। बाज लोग सादा होते हैं, बात बड़ी गहरी कह जाते हैं। इसने कहा बात यह है कि सिर्फ आजाद दुनिया में फिलिस्तीन ही है, बाकी चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हो या गैर मुस्लिम, सब किसके कंट्रोल में है? बोलते क्यों नहीं? यहूदी के कंट्रोल। आजाद तो सिर्फ फिलिस्तीनी ही है, वो कंट्रोल में नहीं आया अभी। अगर वो कंट्रोल में आया होता तो ये जंग ना हो रही होती है। अभी कंट्रोल में तो हम और आप है मेरे भाई, और आप उनके कंट्रोल में। 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है, 1 अरब से ज्यादा, और यहूदी कितना है? 1 करोड़ भी मेरा ख्याल नहीं होगा। लेकिन ये 1 अरब से ज्यादा मुसलमान किसके कंट्रोल में है? और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करूं, इस वक्त इसराइल अमेरिका का गुलाम नहीं है, खूब समझ लें। अमेरिका की गिच्ची किसने पकड़ी हुई है? इसराइल ने पकड़ी हुई है।